یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 36۔ اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے، اور ریش سے مراد یقین ہے، اور لباس تقوی سے مراد حیا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 54۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7۔ اور پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے۔ قُلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ پارہ نمبر 31 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 49۔ بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 3 اور 4۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو خوش بیانی سکھلائی۔ اللہ نے علم کا ذکر اس جگہ فرمایا جہاں وہ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین ویلہمہ رشدا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث میں علماء کو وارث قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبوت سب سے بڑا منصب ہے، اس منصب کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا مرتبہ ہوگا جس پر فائز ہونے والے کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے دعا و استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہیں۔ الحکمہ تزید الشریف شرفاء وترفع المملوک حتی یدرک مدراک الملوک، ابو نعیم ابن عبد البر اور ازدی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ حکمت شریف کی عظمت بڑھاتی ہے اور مملوک کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اسے بادشاہوں کی جگہ بٹھا دیتی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے علم کا دنیاوی ثمرہ بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت دنیا کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ خصلتان لا یکونان فی منافق حسن سمت وفقہ فی الدین، اور ترمذی کی حدیث ہے۔ دو خصلتیں منافق میں نہیں پائی جاتی، ایک حسن سمت اور دوسری دین کی سمجھ۔ موجودہ دور کے بعض فقہا کا نفاق دیکھ کر آپ حدیث کی صداقت میں شبہ نہ کریں، اس لیے کہ حدیث میں فقہ سے مراد وہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیقی معنی ہم آئندہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ تفقہ کا یہ ہے کہ فقیہ یہ یقین رکھتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ نفاق اور ریا و نمود کی آلائش سے پاک ہو جاتا ہے۔ افضل الناس المؤمن العالم الذي ان تیجل الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسہ، اور یہ بے حقی کی حدیث ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضروریات لے کر جائیں تو وہ انہیں نفع پہنچائے، اور اس سے بے نیازی اختیار کریں تو وہ ان سے بے نیاز رہے۔ الایمان عریان واللباس التقوی وزینت الحیا وثمرۃ العلم، اور یہ حاکم کی حدیث ہے۔ ایمان ننگا ہے، اس کا لباس تقوی ہے، اور اس کی زینت حیا ہے، اور اس کا ثمرہ علم ہے۔ اقرب الناس من درجۃ النبوہ اہل العلم والجہاد، اما اہل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، واما اہل الجہاد فجاہدوا وباء سیافهم على ما جاءت به الرسل۔ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ نبوت سے قریب تر اہل علم اور مجاہدین ہیں، اور اہل علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتلائیں جو انبیاء لے کر آئے، اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی خاطر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔
الموت قبیلۃ ایسر من موت عالم، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک عالم کی موت کے مقابلے میں ایک قبیلے کا مر جانا زیادہ آسان ہے۔ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرط یہ کہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ قیامت کے روز علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔ من حفظ على امتی 40 حدیثا من السنة حتى یودیها الیہم کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، جو شخص میری امت تک میری 40 حدیث یاد کر کے پہنچائے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ رہوں گا۔ من حمل من امتی 40 حدیثا لقى الله عز وجل یوم القیامہ عالما فقیہا، ابن عبد البر کی حدیث ہے، جو شخص میری امت میں سے 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔ من تفقه في الدين الله عز وجل كفاه الله تعالى ماءهم ورزقه من حيث لا يحتسب، ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ اور اوحى الله عز وجل الى ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم انی حلیم احب كل حلیم، یہ بھی ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم میں علیم ہوں اور علم والے کو دو محبوب رکھتا ہوں۔ العالم امین اللہ سبحانہ فی الارض، یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے، عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ صنفان من امتی اذا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس الامراء والفقهاء، ابن عبد البر اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں، ایک امراء